سیاسی پارٹیوں سے درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افواہوں کی بنیاد پر کردار کشی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ مہم میں بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں، نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی نہ اب ہوگی۔ خط کے معاملے پر بھرپور موقف اجلاس میں دے دیا گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف کسی نے سازش کی تو اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس تمام تر نیوز بریفنگ پر بات کریں گے ہمارے سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے DGISPR میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور سیاسی صورتحال پر بھی ان کی جانب سے گفتگو کی گئی، کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے اگر اس کا پورے جسٹ پر غور کیا جائے تو جو عمران خان صاحب کا اعلامیہ جو بیانیہ ہے، جو نیریٹو لے کے وہ چل رہے ہیں، اور خاص طور سے کل جو جلسے میں انہوں نے جو کچھ کہا، وہ تو میرا خیال ہے زمین بوس نہیں ہو گیا بلکہ دفن ہو گیا ہے۔ ہر وہ پوائنٹ جو لے کے عمران خان صاحب اور ان کی پوری سو کالڈ کیبنٹ جو ہے یا ان کے جو رفقا ہے، وہ جو گلا پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہے سازشیں بتا رہے تھے، سب کچھ کو کیٹیگوریکلی انہوں نے ڈرائی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی اس میں، اور سیکورٹی کمیٹی میں مسلح افواج نے اپنا جو مطمع نظر ہے اور جو اپنا موقف ہے وہ باشگاف الفاظ میں بیان کر دیا تھا۔ اور جب کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی سازش کا ایلیمنٹ اس میں تھا، تو انہوں نے کہا بالکل ایسا نہیں تھا۔ دوسرا جو ایبسولوٹلی ناٹ کا بیانیہ تھا، اس کو بھی دفن کر دیا انہوں نے۔ کہا نہ تو اڈے کبھی مانگے گئے تھے، انہوں نے وہ کسی سوال کا جواب دے رہے تھے کہ اگر اڈے آپ سے مانگے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ فوج کی بھی یہی پالیسی ہے کہ اگر اڈے مانگے جاتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور جتنے بھی سوال ان سے پوچھے گئے، خاص طور سے چیف آف آرمی اسٹاف اور فوج کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے، اس میں بھی ان کے اشارے واضح تھے کہ وہ سب لوگ جو اس میں ملوث ہیں ان تک ہم پہنچ چکے ہیں، گرفتاریاں ہو گئی ہیں۔ اور جو لاہور کا واقعہ تھا جس میں ایک فوجی کے ساتھ، کسی فوجی افسر کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی، اس کے اوپر بھی انتہائی گمبھیر آواز میں انہوں نے بہت دو ٹوک کہا کہ اس کی نہ اجازت دی جا سکتی ہے اور نہ اس کی ہم اجازت دیں گے، لہٰذا اس کے حوالے سے انہوں نے بہت سخت موقف اختیار کیا۔ جہاں تک انٹرنیشنل بارڈر کا تعلق ہے، چاہے وہ ایسٹرن ہے چاہے ویسٹرن ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مکمل طور پر صورتحال ہمارے قابو میں ہے۔ TTP نے جو جو چیلنجز کیے تھے اور جو جو اعلان کیے تھے، ہم نے ان کے ہر اعلان کو فکس کر دیا ہے اور کوئی خطرہ اس طرف سے بھی ہمیں نہیں ہے۔ ایسا ایسٹرن بارڈر کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ وہاں کوئی فوجی کنسنٹریشن ہو رہی ہے بارڈر کے ساتھ، یا کوئی اچانک کوئی آپریشن ہوگا جس طرح پہلے کرتا رہا ہے ہندوستان، تو اس کی بھی انہوں نے یعنی ڈینائی کر دیا، تردید کر دی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پریس کانفرنس اور پریس بریفنگ نے بہت سارے اٹھتے ہوئے سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہاؤ ول عمران خان اینڈ ہز کمپنی ریئیکٹ ٹو وٹ دس جنرل ہیز سیڈ ٹوڈے۔ جنرل صاحب نے بہت ہی گریسفل طریقے سے اس کو کنڈکٹ کیا ہے۔ جہاں ضرورت تھی واشگاف اور واضح لفظ استعمال کرنے کی، وہ انہوں نے کہے ہیں۔ جہاں اشارے کرایوں میں بات کرنے کی ضرورت تھی، وہ بھی انہوں نے کہا ہے۔ اور جتنا بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے PTI کی طرف سے، چاہے وہ 9 اپریل کے حوالے سے ہے، چاہے وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کے حوالے سے کہتے ہیں جو کچھ ہوا، سبھی چیزوں کا جواب انہوں نے دے کے PTI کے بیانیے کا تو میں سمجھتا ہوں، مجھے محفوظ لفظوں میں میں کہہ سکتا ہوں، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو آج کے بعد میرے خیال سے عمران خان صاحب بھی اور ان کے سارے ساتھی بھی سر جوڑ کے بیٹھیں گے کہ اب جو بیانیہ لے کے وہ چلے تھے وہ تو فوج نے کر دیا ختم، تو اب کیا بیان لے کے لاہور اور کراچی کے جلسوں میں جائیں گے۔ سلیم بخاری صاحب، DGISPR کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف رواں سال 29 نومبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ جی، وہ جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ غالباً کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے PMLN کے ساتھ، یا جو اس وقت پولیٹیکل لیڈ جو حکمران ہے ان کے ساتھ، کہ ان کو کوئی 2 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے گی، اور یہ کہ اس سلسلے میں ان کے کوئی مذاکرات ہوتے رہے، کوئی ٹیم جو ہے وہ ڈیل کرتی رہی ہے، اس سب کچھ کو انہوں نے ڈینائی کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک پروپیگنڈا کہہ لیجیے یا سازش کہہ لیجیے، یہ جو کی جا رہی تھی مسلح افواج کے چیف کو ملوث کرنے کی، اس کو بھی انہوں نے تردید بھی کر دی ہے اور وارن بھی کیا ہے کہ آئندہ اس قسم کی اسپیکولیشن کرتے ہوئے پہلے سوچ بچائے۔ یہ سافٹ لفظوں میں بہت گمبھیر وارننگ ہے۔
اور مجھے یقین ہے کہ آج کی اس پریس بریفنگ کو سننے کے بعد اب یہ پروپیگنڈے میں آپ دیکھیں گے اتنی نمایاں کمی آئے گی، اس لیے کہ فوج جب یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا تو پھر ایسے پروپیگنڈا کرنے والوں، ایسے میڈیا ہینڈلرز کو پتہ ہے کہ فوج پھر کہاں تک جائے گی۔ وہ واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تمام ان لوگوں کا پتہ ہے، ڈیٹا پورا ہماری متعلقہ ایجنسیز کے پاس آ گیا ہے جو اس سمیر کمپین کا حصہ بنے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، نو میٹر وہ کون ہے۔ تو یہ میرے خیال سے یہ بہت ضروری تھا کہ فوج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے یہ جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے، اور خاص طور سے جو عمران خان صاحب اپنی پبلک ریلی سے شروع کر رہے ہیں، اس کے جواب میں اتنے ہی واشگاف انداز میں اس کی تردید آنی چاہیے تھی، اس کو انڈرمائن کیا جانا چاہیے تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب پی ٹی آئی والے جو ہیں وہی سوال دوبارہ اٹھائیں گے۔ اگر عقل مند ہے عمران خان صاحب تو پھر ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھ سے اڈے مانگے گئے تھے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امریکہ نے کوئی سازش کی ہے، اس لیے کہ اس کا بھانڈا پھوڑ دیا جنرل صاحب۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ نسیم زہرا صاحبہ سینئر تجزیہ کار نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ آج اہم پریس کانفرنس کی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے، سیاسی صورتحال پر بھی انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے اعلامیے میں کسی عالمی سازش کا ذکر نہیں ہے۔ جی بالکل، بہت اہم ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ بہت دیر سے ہم اپنے پلیٹ فارم سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کلیریفائی ہونا چاہیے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے اسے حکومت وقت تھی، اور عمران خان صاحب یہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں، ان کے تمام منسٹر جو کابینہ میں تھے اور ان کے اسپوکس پرسن یہی کہہ چکے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بھی اس بات پر مہر لگی ہے، اس بات پر چھاپ ہے ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ کنسپیریسی تھی، اور وہ مداخلت کا لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں۔ آج میرا خیال ہے کہ بڑی کلیئرلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی کمیٹی کے ریفرنس سے بات بیان کر دی ہے۔ انہوں نے دو اہم باتیں کہی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا، یہ ضرور انہوں نے کہا کہ مداخلت یعنی کہ جو ایک زبانی طور پہ بات کی گئی تھی، اس کا بعد میں سوال جواب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بالکل ہم نے کہا تھا ڈیمارش بھیجیں، لیکن جو دو اہم نکات ہیں، نمبر ایک انہوں نے یہ بالکل کلیئرلی کہا کہ اگر آپ لفظ کنسپیریسی ادھر ڈھونڈتے ہیں تو لفظ کنسپیریسی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی کنسپیریسی سازش کا ذکر نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو آگے بڑھ کے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ حکومت چاہتی ہے حکومت وقت تو اس کے جو ہیں منٹس میٹنگ کے، یہ بہت اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے منٹس آپ ڈی کلاسیفائی کر دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ جو پہلو ہے، دیکھیے اس کے دو پہلو ہمیشہ سے ہم بات اس پر کرتے تھے کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو جو کیبل آئی اور کیبل میں جو کہا گیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل نے، سینئر آفیشل نے کہ جی عمران خان کو جانا چاہیے اور یہ اگر چلے جائیں گے تو معافی دیں گے، وہ کوئی ڈینائی نہیں کر رہا۔ وہ نہ عسکری قیادت ڈینائی کر رہی ہے، نہ جن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے وہ ڈینائی کر رہے، کوئی ڈینائی نہیں کرتا، اور اس کی مذمت بھی سب نے ایک یک زبان ہو کے مذمت کی، اور اس مذمت کی چھاپ یقینی طور پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو اعلامیہ آیا اس میں تھی۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے یہ کہنا کہ وہ اس کے نتیجے میں یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی سازش ہوئی تھی، کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کسی امریکی سازش کا حصہ تھا، اور کہ اسی سازش کے حصے وہ حصہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو تھا اس میں اپوزیشن کامیاب ہوئی۔ تو یہ جو دوسرا پارٹ 2 ہے، جو پارٹ 2 ہے حکومت کی، جو حکومت وقت اس وقت تھی اور پی ٹی آئی کی حکومت، ان کا جو طرز تھا، جو بیانیہ تھا پارٹ 2، وہ جو ہے اس کا تعلق سازش سے ہے، اور وہ بڑی کلیئرلی آج ہم نے دیکھا کہ عسکری قیادت کی بحاف پر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کلیئر کر دیا۔ اور یہ دیکھیے یہ بات تو انہوں نے زبانی کہی، لیکن پھر میں ریپیٹ کرتی ہوں، انہوں نے جو کہا کہ آپ ڈی کلاسیفائی کر دیں اس کو، جو منٹس ہیں میٹنگ کے، حکومت کر سکتی ڈی کلاسیفائی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو فی الوقت بڑا اہم اور سب سے اہم معاملہ ہے سیاسی
जहाँ तक सूरत हाल का ताल्लुक है। और सियासी सूरत हाल में एक जो स्टेबिलिटी पैदा होगी वो इसी से पैदा होगी कि ये इस चीज़ का बिल्कुल इसको एक क्रेडिबल तरीके से इसको आप ख़त्म करें। और आज जो स्टेप लिया है ISPR ने और DGISPR ने अस्करी क़यादत के बिहाफ पर ये जो बात सामने ले आए हैं, मेरा ख्याल है कि ये बहुत हद तक उस सवाल का जो जवाब है वो दे देता है, जो सवाल सबके जहनों में है कि ये साजिश, कौन सी साजिश, किसने ये साजिश की। तो ये मेरा ख्याल है कि आज एक मुस्तनद ज़राए से और एक वो ज़राया जो जिसके हवाले से हम देखते हैं कि PTI की लीडरशिप बार बार इसका जिक्र करती रही कि जी आप NSC नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है उसका जो बयानिया है, उसका जो इलामिया है, और उससे हम बार बार पूछते रहे। मुतअद्दिद मरतबा हमने हमेशा पूछा लीडरशिप से PTI की कि जी बयानिए में और जो इलामिया है, जो कम्युनिके है, उसमें तो कंस्पिरेसी का लफ्ज ही नहीं। तो वो कहते थे कि मुदाखलत का है। मुदाखलत बिल्कुल बात दुरुस्त है, एक है जुबानी बात करना और मुदाखलत करना और उस पर बात कर देना, और एक है कि आप एक्टिवली इस पर बात करें और आप यानी कि आप एक्टिवली इस पर एक्शन लें। तो एक्शन जो लेने की बात है वो, और बहुत ये अहम डिस्टिंक्शन है, इसको सामने लाना बहुत ज़रूरी था और है। और हम तो कहेंगे कि इससे आगे बढ़ के हर सूरत पर हुकूमत वक्त को एक कमीशन बनाना चाहिए। आखिर ये वही हुकूमत है, PMLN लीड कर रही है इसको। PMLN ने, आपको याद होगा, 2017 का कमीशन एक्ट बनाया था जिसके तहत वो पूरी कमीशन बनी थी जस्टिस मुल्क के तहत, जिन्होंने उस वक्त आपको याद है PTI कह रही थी कि जी ये इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल रिगिंग हुई है, तो उन्होंने कमीशन बनाई थी और बात खत्म हुई थी। ये पहली दिन से मेरा ख्याल है हमारे प्लेटफॉर्म से ये बात कही जा रही कि इस चीज़ को इख्तिताम पजीर करें, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी चाहिए मुल्क में। ये इस तरह का बिगाड़ जो है वो किसी के हक में नहीं है, ना मुल्क के, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, ना इदारों के, ना किसी। ठीक है नसीम ज़हरा साहिबा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तज्ज़ियाकार सना बुचा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। सना बुचा साहिबा, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से अहम प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, कैसे देखती हैं आप इस प्रेस ब्रीफिंग को? देखिए, एक बात की बड़ी खुशी है मुझे कि पहले DGISPR एक पोजीशन प्रेसिडेंट सेट करते थे कि क्या इस वक्त ट्रस्ट है और क्या बोलना चाहिए और क्या इस वक्त एक पोजीशन है जो मीडिया को लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है आज मीडिया ने उनको बता दिया कि उनको क्या पोजीशन लेनी चाहिए। मेरा ख्याल है हम उनको बहुत दिनों से कह रहे थे कि मीडिया में गुफ्तगू तो कर रहे हैं कि साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो हमारी सोच हम बता रही थी, जो हमें इतलात मौसूल हो रही थी, जो हमें डिटेल्स आ रही थी इस कम्युनिके के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें उससे बरअक्स थी जो कि इमरान खान साहब एक पिक्चर को कर रहे थे। फिर बार बार ये साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, और हम यही कह रहे थे कि ये इनको डायरेक्टली आके इंटरवीन करके इस पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी कि इस इदारे को, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि फौज को आके बताना पड़ेगा और बहुत क्लियरली इन लाइक ब्लैक एंड वाइट कि क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ सच नहीं है। स्पेशली जो इमरान खान साहब ने रात को पेशावर में गुफ्तगू आई मीन कोई भी मुहिब वतन गैरतमंद मतलब ये इस तरह की गुफ्तगू आई थिंक ना बर्दाश्त कर सकता है, ना उसको करनी चाहिए। और ये जो गैरत के सर्टिफिकेट वो कल मार्च से पेशावर में खड़े होकर, स्पेशली जो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं उनकी, एक हमारी एटमिक होने के हवाले से, हमारी एटॉमिक, हमारी न्यूक्लियर से, हम न्यूक्लियर हमारे एटम्स हैं और जो हमारी सारी सीक्रेट्स हैं उसका कोड हमने शहबाज शरीफ साहब को कैसे दे दिया जो उस बच्चे मौजूदा वज़ीर आज़म ही है। तो ये तमाम तर चीज़ें अब जो है ना वो क्रॉस हो चुकी। पहले तो एक सिर्फ डिसरिस्पेक्ट का आंसर होता था सांसद के बयानिए में, अब एक बहुत ही एक मुल्क दुश्मन किस्म का उनका बयानिया बेचता है, जिसमें वो एक बहुत क्लियरली एक डिवीजन चाहते हैं। जी बिल्कुल सना बुचा साहिबा, DGISPR की जानिब से भी कहा गया है कि एटमी हथियारों के हवाले से बात करते हुए एहतियात करनी चाहिए। एटमी असासे किसी एक सियासी जमात से मुंसलिक नहीं है।